بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو جو ہے اپنے اس موضوع کو چھوڑتے ہوئے جو ہم نے سمر ویکیشن سے پہلے شروع کیا تھا. اگر آپ احباب کو یاد ہو تو یہ جو ہمارا 15 روزہ درس قرآن و حدیث ہوتا ہے اس میں ہم نے خواب اور اس کی تعبیر کا جو ہے یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا اور اس پر ایک درس قرآن ہمارا الحمدللہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور بقیہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں اس موضوع کو بھی مکمل کیا جائے گا. مگر میرے پاکستان ٹریول سے پہلے آخری جو ہماری نشست تھی اس میں ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ آیا تھا. میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے اس سوال کا جواب جو ہے وہ عرض کر دیا جائے تفصیل کے ساتھ اور بعد میں دیگر جو ہیں اپنے موضوعات جن کو ہم نے شروع کیا تھا ان کو جاری رکھا جائے. آج کا موضوع جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح اور بالخصوص ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ نکاح کی جو حکمت ہے اس کا بیان جو ہے وہ آج کی گفتگو میں کیا جائے گا. جو احباب اور مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں میں ان سے
اتنی گزارش کروں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ جو ہے ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں اور ان کی آئندہ نسلوں کو اور ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے، مبارک زندگی جو ہے، اس حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے میں کم سے کم اپنی زندگی میں ضرور ہچکچاتا ہوں اور مناسب اس وجہ سے خیال نہیں کرتا کہ جس طرح ہر بندے کی ایک گھریلو لائف ہوتی ہے، گھریلو زندگی ہوتی ہے، اور اس گھریلو زندگی میں گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو عام طور پر کوئی بھی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان معاملات کو گھر سے باہر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ یعنی جیسے ایک پبلک لائف ہوتی ہے کسی بھی شخص کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک گھریلو زندگی بھی ہوتی ہے، اور گھروں کے معاملات جو ہیں ان کو عام طور پر بھی کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ ان کو باہر جو ہے وہ سر عام ڈسکس کیا جائے یا ان کے اوپر بات کی جائے یا کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کے اوپر کوئی رائے دے۔ یہ تو عام شخص کی ہمارے ہاں حالت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا جہاں تک معاملہ ہے یا اس کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں یہ بات جو ہے یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو زندگی ہے اس کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو کہ مسائل سے متعلق ہے، جو کہ کس چیز سے متعلق ہے؟ مسائل کے ساتھ۔ مثلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جا کر کس طرح آرام کرتے تھے، یہ گھر کی بات ہے، اور اس کو باہر بتانے کے لیے صاف ظاہر ہے امت کے پاس اور کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے، کہ وہ لوگوں کو، دیگر صحابیات کو بتائیں کہ حضور گھر میں جب آتے تھے تو اس طرح آرام فرماتے تھے، تاکہ حضور کے آرام کرنے کا معمول جو ہے وہ امت تک جا پہنچے۔ اس طرح کے امور ہیں۔ مثلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے تو غسل کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ یعنی یہ وہ امور ہیں جن کے ساتھ امت کی تعلیم کا تعلق ہے۔ ان امور پر تو اکثر و بیشتر آپ گفتگو سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہوتی بھی رہتی ہے۔ ایک گھریلو امور کا دوسرا رخ ہے۔ وہ رخ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی بندہ اپنے گھر کی بات کو باہر بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اس معاملے میں امت مسلمہ کو ان چیزوں کو شاید آج ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بلند مقام و مرتبہ کی وجہ سے حضور کے اس حق کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضور کے اس حق کا زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو امور جو ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی دیر آپ سے بھی ہو گئی میری اس تعلق کو کبھی ڈسکس نہیں کی ہے، سوائے میں سمجھتا ہوں صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ اگر کوئی بندہ سوال کرے تو اس کے سوال کا اطمینان بخش جواب دینے کے لیے ان کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ اس شخص کے دل میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہ جائے۔ اگر وہ علم کا طالب ہے تو اس کو علم دین پہنچ جائے، ادروائز جو اس طرح کے معاملات ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت نکاح جو ہے وہ کیوں فرمایا، کثرت نکاح کیوں فرمایا، حضور نے زیادہ شادیاں جو ہیں وہ کیوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
کئی نکاح جو حضور نے فرمائے تو ان نکاحوں میں کسی کے ساتھ کس عمر میں شادی کی یا کسی کے ساتھ کس عمر میں شادی کی یا کسی کا کیا بیک گراؤنڈ تھا یا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ ایسے معاملات ہیں آئی تھنک کہ ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہزار نہیں لاکھ مرتبہ بندے کو سوچنا چاہیے، لاکھ مرتبہ سوچنا چاہیے۔ آپ ان کو یا تو بٹھا دیں، ان کو ادھر بھیج دیں، اس طرح ڈسٹربنس جو ہے۔ اچھا، اس بات کی طرف بھی دھیان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں آج لوگ جو ہیں وہ تھوڑے یوں کہہ لیں کہ احتیاط کا دامن ہم لوگ ہاتھوں سے چھوڑے ہوئے ہیں احتیاط کا دامن۔ وہ یہ کہ ہماری جو مذہبی زندگی ہے، آپ جب محرم میں بالخصوص یا آگے پیچھے جب آپ مختلف ٹیلی ویژن چینل جو ہے آپ آن کرتے ہیں تو یقین جانیے بعض لوگوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں، اگر کبھی سننے کا موقع مل ہی جائے تو میں تو کانپ جاتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کے۔ آپ اس بات کو ذرا دل میں جگہ دیں، میرے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس بات کو سمجھیں، آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور ان باتوں کو آگے پہنچانے اور سمجھانے کی کوشش کریں، بلا تشبیہ و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلند رتبہ ہے اس کا اور امت کے رتبے کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں بنتا، جس طرح زمین اور آسمان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال امت کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر ہم میں سے ہم گناہگار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، ہمارے اندر ہزار کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اس مثال کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے ٹیلی ویژن چینل آن کیا ہو اور کوئی تھرڈ پرسن فون کر رہا ہو ٹیلی ویژن پر اور آپ کے یا میرے گھر کے متعلق پوچھ رہا ہو، اب میری بات کو ذرا دل میں جگہ دیجیے گا، آپ کے اور میرے گھر کے متعلق کوئی تھرڈ پرسن ایک کویسچن کر رہا ہو اور اس میں پھر آپ کی یا میری اہلیہ کا نام بھی لے رہا ہو، آپ کی یا میری بیٹی کا نام بھی لے رہا ہو اور اس میں کسی قسم کی رسپیکٹ کا کوئی ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، آپ اندازہ کر لیں اگر ایسی کیفیت میرے آپ کے لیے بن جائے تو اس وقت اس سننے والے بندے کی حالت کیا ہوگی۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ مسجدوں میں بھی جانے والے ہیں، لوگ اپنے اپنے مراکز پر بھی جانے والے ہیں، لوگ اپنے اپنی امام بارگاہوں میں بھی جانے والے ہیں، لیکن جب میڈیا کے اوپر لوگ کویسچن کرتے ہیں، واللہ لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کا نام لینے کی بھی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اگر دین کا کوئی مسئلہ بندہ مس انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے یا مس فسٹور ہو گیا ہے یا اس نے سمجھنا ہے تو وہ آداب جو ہیں وہ آداب بھی ختم ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پر عزت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ امام اور خطیب نے بھی، بے شک وہ ہمارا پیشوا ہے، اس نے بھی ہمیں اٹھ کر سلام کیوں نہیں کیا، اپنے لیے اتنے بھی رسپیکٹ چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جب سرعام لاکھوں لوگ جو میڈیا پر سن رہے ہیں ان کے سامنے حضور کی زوجہ کا نام لیتے ہیں تو نام لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں میں مصطفیٰ کریم کی ایک حرم کا، حضور کی ایک وائف کا نام لینے لگا تو کیسے لینا ہے، اور اس کو بھول جاتے ہیں لوگ اور بھول گئے ہیں لوگ اپنی اپنی فرقہ پرستیوں میں آ کر، اپنی اپنی گروہ بندیوں میں آ کر اور اپنی اپنی فرقوں اور مسلکوں کا اتنا درد ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں وہ بھی بھولتی جا رہی ہیں۔ جو کچھ آپ نے ذاکروں سے سنا ہے یا جو کچھ آپ نے مولویوں سے سنا ہے یا جو کچھ آپ نے ملاؤں سے سنا ہے، ان کے اوپر لوگ اس طرح کار بند ہیں کہ اتنا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ اگر میں نے سوال کرنا ہے اور حضور کی زوجہ کا نام لینا ہے کوئی دو چار لقب تو پہلے بولوں کہ رسپیکٹ تو سامنے آ جائے لوگوں کے، بغیر کسی لقب کے آپ کا نام لیتے ہیں لوگ اور بغیر کسی مناسب الفاظ کے حضور کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہیں میڈیا پر لوگ۔ یہ انتہائی دل کڑنے والی باتیں، یقین کر لیں ان باتوں کا، یہ دل کڑنے والی باتیں کہ امت کو اتنی بھی تمیز نہ رہے کہ اپنے نبی کی بیٹیوں کا نام کیسے لینا ہے اور اپنے نبی کی بیویوں کا نام کیسے لینا ہے، تو پھر بے شک ساری رات مسلح گھساتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر رسپیکٹ اور ادب کا ہی پتہ نہیں چلا ساری۔ اس لیے میں ان امور پر گفتگو کرتے ہوئے زبان ہزار دفعہ لرزتی ہے
اور 1000 دفعہ دل جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہوتا ہے تاکہ کہیں کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جو کہ اس بارگاہ کے ادب و احترام کے لائق نہ ہو۔ لیکن جب کوئی بندہ سوال کرے اس معاملے کا تو صاف ظاہر جواب دینا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھیں۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا، اس بات کو ضرور سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق کیا ہے اور اس حق کا تقاضا کیا ہے۔ اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سوال کرتے ہیں، سوال کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا۔ اس کی 2 نوعیتیں ہیں۔ کم از کم یورپ کے جو مسلمان اور یہاں پر پلنے بڑھنے والے بچے بچیاں جنہوں نے شروع سے ان سکولوں کے اندر داخلہ لیا ہے، ان کے لیے اس کے 2 رخ ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ایک رخ اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تھا۔ اس کیوں برفر اور وائی کی ایک ریزن اور ایک سبب یہ ہے کہ بندہ حقیقت حال کو جاننا چاہتا ہو، بندہ حقیقت حال کو جاننا چاہتا ہو کہ ایسا عمل حضور نے کیوں فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی۔ ادروائز یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنا گزٹڈ، اتنا کنفرم ہو جائے کہ یہ عمل حضور کا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور نہیں رہنی چاہیے۔ جب آپ کو عمل کا پتہ چل گیا، ضرورت کیوں نہیں رہنی چاہیے؟ ضرورت اس کی یہ اس لیے نہیں رہنی چاہیے کہ اس عمل کی حکمت اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول نے خود بیان فرما دی پھر تو بات اوکے ہو گئی، لیکن درجنوں، ہزاروں، سینکڑوں مسائل آپ کو ایسے ملتے ہیں، ایسے اعمال مبارکہ ملتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل فرماتے ہیں مگر اس کی حکمت بیان نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں کئی درجنوں احکام آپ کو ایسے ملیں گے کہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ساتھ حکمت کا بیان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے مگر ساتھ حکمت کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ ماننے والے کو عمل درکار ہے۔ ماننے والے کو کیا چیز چاہیے؟ اس کو عمل کا نمونہ چاہیے۔ اب حکمت جو ہے، اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں، وہ حکمت میں یہ بات پہلے بھی شاید کسی موقع پر عرض کی تھی، اس بات کو سمجھا کریں کہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے یا حضور کا قول ہے۔ حکمت جو اس کے نیچے موجود ہے وہ حکمت کسی مفسر کی اپنی تحقیق ہے، کسی محدث کی اپنی تحقیق ہے۔ وہ جتنی پرواز کر سکتا ہے یا جتنا علم دین کے سمندر میں غوطہ زن ہو سکتا ہے، اس کے مطابق وہ حکمت بیان فرماتا ہے۔ اور ہر دور میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ علماء نے ہمیشہ اسلام کے دفاع میں بیان کی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ لیکن حکمت جو دور کے ساتھ انسان کا ذہنی مائنڈ بدلتا ہے تو حکمت بھی بدل جاتی ہے، چونکہ وہ علماء کی، محققین کی، ریسرچ اسکالرز کی ایک اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ اس لیے حکمت ایک الگ میٹر ہوگا، لیکن جو عمل پر معاذ اللہ اگر تو سمجھنا چاہے تو پھر تو کیوں کا جواز بن جائے گا۔ لیکن اگر معاذ اللہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل مبارک پر وہ کیوں اور برفر اور وائی کے پیچھے کوئی اعتراض کی جھلک موجود ہو، تو معنی کے اندر کوئی اعتراض ہو کہ حضور نے ایسا کیوں کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنا قرآن مجید کی واضح زبان کے اندر جو ہے، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقوف اور پاگل لوگوں کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ جس نے حضور کے عمل پر اعتراض کیا وہ بے وقوف ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، فرمان قریب بے وقوف لوگ ایسا کہیں گے کہ حضور نے اپنا قبلہ جو ہے وہ کیوں بدل لیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی نہ کرے کہ کسی مسلمان کے ذہن میں ایسے ہو، صرف اصلاح کی خاطر اور ادب و احترام کے ساتھ، یہ پہلی بات، ادب و احترام کے ساتھ ایسے معاملات جو ہیں وہ پوچھے جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمال مبارکہ کی حکمت جو ہے وہ کیا تھی۔ اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو فابہا، اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ بات یاد رکھیے گا وہ عمل مبارک یا قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، یا قرآن سے ثابت ہے یا
حدیث سے ثابت ہے، اس سے دوری اختیار کرنا یا ذہنی طور پر اس سے دور ہو جانا، یہ بڑی بدقسمتی اور گمراہی کی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یاد رکھ لیجئے گا، اللہ پاک نے کچھ مخصوص شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ کچھ مخصوص شانیں عطا کی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل و مثال کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خصائص، مخصوص شانیں اور عظمتیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی جو ہے، کیا میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی، بولیے اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی بھی ان عظمتوں کے حصول میں حضور کا شریک نہیں ہے۔ تو یہاں انبیاء کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں ہیں، ساری انسانیت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شانیں ہیں۔ فرمایا تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا یہ ہمارے سارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ایک کو ایک سے بڑھ کر فضیلتیں عطا فرمائی۔ سارے رسول عظمتوں والے ہیں، سارے شانوں والے ہیں، سب کے مقامات جو ہیں وہ ساری انسانیت سے بڑھ کر ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو مقامات اور جو مخصوص شانیں عطا فرمائیں، کئی شانیں ایسی ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں اور حاصل ہیں، مگر بقیہ انبیاء کو بھی اللہ کریم نے وہ شانیں عطا نہیں فرمائیں۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، 2-3 مثالیں، تاکہ آپ مسئلے کی بیک گراؤنڈ کو سمجھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ یہ سہولت جو آپ کو اور مجھے حاصل ہے، یہ سہولت پہلے دور کے انبیاء کو ماننے والے لوگوں کو حاصل نہ تھی۔ وہ کیا کہ پہلے ادوار میں جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی جو قومیں تھیں، ان کو عبادت کے لیے مخصوص عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ عیسائی عبادت کے لیے پابند ہے کہ اپنے گرجے کے اندر جائیں، یہودی بھی پابند ہے کہ اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر عبادت کریں، جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا بھی کم و بیش سلسلہ ایسا ہی ہے۔ سکھ بھی جو ہے وہ عبادت کے لیے پابند ہے کہ اپنے جو ہے گردوارے میں جا کر کرے، ہندو جو ہے وہ مندر میں جا کر کریں، اور جو پہلے آسمانی مذاہب تھے ان میں بھی لوگ پابند تھے کہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے تب اللہ کی عبادت ہو سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد سارے انبیاء میں یہ اعزاز حضور کو دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں چاہے ساری روئے زمین پر نماز کا اگر وقت آ گیا ہے، مسجد پہنچ سکتا ہے تو درست، اگر نہیں پہنچ سکتا کسی بھی جگہ پر اس کو پاک صاف زمین مل گئی ہے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ خالی فضیلت حضور کو حاصل ہے اور حضور کے سبب سے حضور کی امت کو حاصل ہے۔ اسی طرح پہلے عبادت کے جو بھی طریقے مقرر تھے اور جو بھی احکام موجود تھے، ان سب میں یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور حضور کو حاصل ہے کہ حضور کی امت کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کو شرط کے طور پر رکھا، وضو کو شرط کے طور پر رکھا۔ لیکن اگر کوئی بیمار، مسافر یا جس کو پانی نہ مل سکتا ہو، یہ بھی حضور کے امتیازات اور خصوصی شانوں میں سے ہے کہ حضور کی امت جس طرح پانی کے ساتھ طہارت کرتی ہے، اگر پانی نہیں ملتا یا بیمار ہے یا مسافر ہے اور پانی اس کو حاصل نہیں ہوتا تو وہ مٹی کے اوپر بھی ہاتھ مار لے تو اس کو اتنی ہی پاکیزگی ملتی ہے جتنی پانی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تیمم کی اجازت یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی بھی نبی کی امت کو تیمم کی اجازت حاصل ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ رمضان المبارک ہے اور دن بھی یہی برکت والے ہیں۔ لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایسی رات ہے
جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا نہیں فرمائی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ حضور کی خصوصی شان ہے جس سے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض یاب کیا ہے کہ حضور کو اور حضور کے وسیلہ سے حضور کی امت کو اللہ کریم نے لیلۃ القدر جو ہے یہ عطا فرمائی۔ اب بات سمجھ گئے؟ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہیں اور حضور کی خصوصیت ہیں۔ آگے چلیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں پرسنلی طور پر کچھ چیزیں حضور پر فرض تھیں مگر حضور کی امت کے لیے وہ فرض نہیں ہے۔ کہ میں امتیاز عرض کرنے لگا ہوں، فرق عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ چیزیں حضور پر فرض تھیں مگر حضور کی امت پر فرض نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کی مکمل تبلیغ فرمانا، جتنا اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن کی صورت میں اتری اس کی مکمل تبلیغ فرمانا اور ہر وقت تبلیغ فرمانا، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، حضور کی امت پر یہ فرض نہیں ہے۔ اس حد تک تبلیغ اور ہر وقت فرمانا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے، اس سے آپ اندازہ فرما لیں، کوئی بھی کام کرے بالفرض، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کام کی جو بھی نوعیت ہو، اگر وہ کام غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھا کہ آپ کو اس وقت اسی جگہ پر اس شخص کو آپ ٹوک دیں۔ یہ ہر شخص پر یہ چیز لازم نہیں ہے، ہر امتی پر یہ چیز لازم نہیں ہے، لیکن راستہ بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ یہی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ حضور کے سامنے اگر کوئی معمولی سا کام بھی ایسا ہو جو کہ دین کے مطابق نہ ہو تو حضور اسی وقت اس شخص کو منع فرما دیں، ٹوک دیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا، بے شک حضور نے ساری اپنی ظاہری حیات طیبہ میں وہ کام نہیں کیا، حضور نے ظاہری حیات طیبہ میں وہ کام نہیں کیا مگر حضور کے سامنے ہوا۔ بے شک حضور نے ساری ظاہری حیات طیبہ میں اس کے متعلق ایک قول بھی ارشاد نہیں فرمایا، ایک لفظ نہیں فرمایا اس چیز کے متعلق، مگر حضور کے سامنے ہوا۔ بے شک ساری عمر نہ تو خود کیا نہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، مگر حضور کے سامنے ہوا اور حضور اس پر خاموش رہے۔ دین میں اس عمل کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ حضور کا خاموش رہنا ہی اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ حضور کا خاموش رہنا اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی ہمہ وقت تبلیغ کرنا حضور پر فرض تھا، ہمہ وقت دین کی تبلیغ کرنا حضور پر فرض تھا، باقی امت پر یہ فرض جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ امتیازی شانیں ہیں، ایک پہلو اس کا اور بھی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، توجہ سے سنیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہیں مگر امت پر حرام نہیں ہے۔ حضور کے لیے تو حرام ہے مگر حضور کی امت پر حرام نہیں ہے، حضور کے لیے حرام ہے۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سالن پیش کیا گیا جس میں کچا پیاز اور کچا لہسن تھا، کچا پیاز اور کچا لہسن تھا، بیت لوک کچا تھا، پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار بو جو تھی اس کی فیل کی، حضور نے واپس کر دیا۔ جب حضور نے واپس کیا تو جو میزبان تھے وہ ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا سالن پسند نہیں کیا۔ حضور نے واپس کیا، نہ چکھا تو صحابہ کرام بھی اس کو کھانے سے تھوڑا ہچکچائے۔ جب حضور کے علم میں آئے تو حضور نے فرمایا تم کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ تم کھاؤ۔ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے۔
فرمایا لہسن، کچے لہسن اور کچے پیاز کی سمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا میں خود اس لیے نہیں کھاتا کہ میں ان سے ہم کلام رہتا ہوں جن سے تم ہم کلام نہیں ہوتے، لہذا تم کھا لیا کرو، مگر میں کچا لہسن اور کچا پیاز نہیں کھاؤں گا۔ اب بات سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال فرمایا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی عرض کر، حضور نے یہاں تک ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو شخص کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کر آئے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر آتا ہے۔ اس لیے کہ مساجد میں جب عبادت الہی کے لیے مومن جمع ہوتے ہیں تو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس مقام پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کی سمیل سے حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کوئی بندہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، یعنی عام امت کے لیے جائز رکھا، لیکن جب اس نے عبادت کرنی ہو، نماز پڑھنی ہو بالخصوص، تو اس وقت اس کو تھوڑی پابندی لگا دی کہ اگر نماز کا وقت ہے اور کچا لہسن یا کچا پیاز کھایا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح کلی کر کے پھر نماز کے لیے آ کے کھڑا ہو، تاکہ اس کے منہ سے اس پیاز کی یا لہسن کی سمیل نہ آنے پائے۔ اب بات سمجھ گئے؟ تاکہ وہ سمیل جو ہے وہ بندے کے منہ سے نہ آئے۔ اسی پر قیاس سگریٹ کا بھی ہے۔ جو بندے سموکر ہیں وہ اس بات کو، اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جب وہ آج کل بالخصوص یہاں پر تو مجمع لگا ہوتا ہے نا افطاری کے بعد جی لوگ سموکر جو باہر ہمارے بھائی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے آگے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تو اس صورت میں یہ لازم ہے کہ اتنی اچھی طرح کلی کریں کہ وہ سمیل جو ہے وہ بالکل فیاڑنے اور بھٹے ہونی چاہیے، مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ حضور کی امتیازات کا دوسرا رخ ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی حرام تھیں جو امت کے لیے حلال ہیں مگر حضور کے لیے حرام تھیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر مبارکہ، نابالغ بچے ہیں ابھی، حضرت امام حسن نے صدقہ اور زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ اور صدقہ کی جو کھجور تھی فرمایا کخ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا پھینک دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی جو ہے وہ حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال کے باہر نکال دی، فرمایا یہ صدقہ کی زکوٰۃ کی کھجوریں کو پھینک دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد کی آل کے لیے ہمیشہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ساری امت کے غریب آج بھی 1400 سال سے یہی فتویٰ ہے اور قیامت تک یہی فتویٰ ہے، یہ آج نیا نہیں جو میں بتانے لگا ہوں، 1400 سال سے یہی فتویٰ ہے کہ حضور کی امت کے جتنے بھی غریب ہیں ان کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ سے پیسے لیں۔ صدقات واجبہ یعنی فطرانہ اور زکوٰۃ یہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے وہ لیں، فطرانے کے پیسے وہ لیں، لیکن جو حضور کی آل میں سے ہے، حضرت امام حسن کی اولاد ہے یا حضرت امام حسین کی اولاد ہے، جتنے بھی سادات ہیں وہ بھوک سے مرتا ہے تو مر جائے، مصطفیٰ کریم اس کے منہ میں زکوٰۃ کا 1 روپیہ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا میری ساری امت کے لیے جائز ہے مگر میرے لیے اور میری اولاد کے لیے حرام ہے۔ حضور کے لیے، حضور کی اولاد کے لیے حرام ہے۔ یعنی کچھ چیزیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ ہیں امت سے، جن میں حضور کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اب اس سے آگے آ جائیں، جس طرح یہ سارے معاملات میں نے عرض کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازات ہیں بقیہ انبیاء کے ساتھ یا بقیہ امت سے یا بقیہ دیگر کاموں میں، انہی امتیازات میں سے، انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت اور ایک امتیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ازواج کی، یعنی زیادہ تر خواتین سے معین گانگ ایک ہی وقت میں شادی کرنے کی اجازت اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی، ساری امت کے لیے۔ یورپ میں تو اب یہ مسئلہ بھی بیان کرنا مشکل ہے،
مگر ساری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان عدل کی شرط پر، کس شرط پر؟ عدل انصاف کی شرط پر، کہ وہ اگر عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو، ساری امت میں ہر مرد کو 4 بیویاں کرنے کی مین گانگ بیک وقت اجازت دی گئی کہ وہ ایک نکاح کرے، اگر اس کے بعد دوسری شادی کر کے وہ عدل قائم کر سکتا ہے، انصاف برقرار رکھ سکتا ہے، حقوق پورے کر سکتا ہے، تو اس کو دوسری شادی کی بھی اجازت ہے، تیسری یا چوتھی کی بھی اجازت ہے۔ مگر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیاں بیک وقت کرنے کی اجازت نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا، بقیہ ساری امت سے اس امتیاز میں کوئی شخص حضور کی مثل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں بیک وقت 9 ازواج جو تھیں وہ موجود تھیں۔ کتنی ازواج مطہرات؟ 9 ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت حضور کے نکاح مبارک میں تھیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح مبارک فرمائے ان میں ہر نکاح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حکمتیں ہیں جو کہ علماء نے اس مقام پر لکھی ہیں۔ لیکن جو چیز سب سے پہلے نظر آتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا، سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ حضرت سیدہ مجھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور سے شادی ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ کتنے سال بولیے؟ 40 سال۔ اب یہ سمجھتے چلے آئیں تاکہ آپ کو پورا کنسپٹ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ کتنے سال بولیے؟ سارے بولیے کتنے سال؟ 25 سال حضور کی عمر مبارک۔ حضور کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، اور جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ محترم عورت جو ہیں وہ اس سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حضور کے ساتھ شادی سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ تیسرا نکاح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا نکاح ہے، اور 15 سال کا فرق ہے۔ کتنے سال کا؟ 15 سال کا فرق ہے۔ یہ وہ عظیم اسوہ ہے جو تاجدار کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ یہ وہ اسوہ ہے۔ آج تو ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہیں نا، لوگ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ میچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگلی باتیں نہیں دیکھتے۔ یہ بھی حقوق جو ہیں شادی بیاہ کے بھی، یہ میں انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کروں گا، لیکن سر دست اس بات پر نظر رہے کہ اس عرب معاشرے کے اندر کہ جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے زندہ مار دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ سوسائٹی ہے جہاں پر عورت کا کوئی حق نہیں مانا جاتا، حتیٰ کہ ایسی بھی جہالت وہاں پر موجود تھی کہ اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا جو خامند دنیا سے چلا گیا، تو اس کی اولاد جو تھی اپنی ماں کو انسانی منڈیوں میں جا کر بیچ دیا کرتی تھی۔ یہ ظلم تھا عورت کے ساتھ۔ اس معاشرے، اس کمیونٹی کے اندر تاجدار کائنات پہلا نکاح فرمانے لگے، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، ابھی وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی میں جو پہلا نکاح فرماتے ہیں تو اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، اور ایسی عورت کے ساتھ جو کہ اس معاشرے میں 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ اس صورتحال میں فرمایا کہ تاجدار کائنات کے سامنے ایسی معزز خاتون تھی جو بیوگی میں بھی تھی اور 2 دفعہ ہو بھی چکی تھی، اور حضور سے 15 سال عمر میں بھی بڑی تھی۔ حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور جتنی دیر تک، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی دیر تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ اندازہ فرما لیں
25 سال کی حضور کی عمر مبارک تھی جب حضور نے نکاح فرمایا، 40 سال حضور کی عمر مبارک تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمائے ہوئے 10 سال حضور کو ہو چکے تھے، یعنی حضور کی ظاہری عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے۔ 10 سال اعلان نبوت فرمائے ہوئے ہو چکے تھے، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، کوئی دوسرا نکاح حضور نے نہیں کیا جب تک حضرت خدیجہ کا وصال نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے حضور نے کئی نکاح جو ہیں وہ فرمائے ہیں، اور ان میں سے ہر نکاح کی جو ہے وہ الگ الگ حکمتیں ہیں، الگ الگ حکمتیں ہیں۔ 2-3 میں مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح جو ہے وہ فرمایا حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ بیٹی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کی بیٹی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو صاحبزادیاں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھیں یہ بھی پہلے ایک نکاح کر چکی تھیں۔ ان کے خامن جو ہیں یہ غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یوں کہ انہیں خدمات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح فرما لیا۔ یہ بھی بیوہ تھیں ایک دفعہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آگے چلیں، ایک ذکر میں اور کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ جو حضور نے نکاح کیا تو یہ ایک جنگ میں قیدی بن کر آئی تھیں، ایک جنگ میں قیدی بن کر آئیں، قبیلہ بنی مستلق اس کا نام تھا۔ ان کے خلاف حضور نے جہاد کیا، قتال کیا، ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر آئے، مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں، غلام آئے، مال و دولت آئے، اسباب آئے، سارا کچھ آیا۔ ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت جویریہ ایک غلامہ کی صورت میں، ایک لونڈی کی صورت میں گرفتار ہو کر آئیں، مگر یہ عام لونڈی یا غلامہ نہ تھیں، جس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کے سردار کی بیٹی تھی۔ میدان جنگ میں چونکہ موجود تھی، مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی، جو غلام لونڈیاں اکٹھے آئی ان کے اندر یہ بھی شامل ہو کے آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا۔ اب اس کی حکمت آپ دیکھیں، جب آپ نے نکاح فرما لیا، کم و بیش 100 فیملیاں، کتنی فیملیاں بولیے؟ 100 فیملیاں کم و بیش ایسی تھیں جو کہ اس مخالف قبیلے کی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس تھیں۔ کوئی لونڈی غلام کسی صحابی کے پاس، کوئی لونڈی اور غلام کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، 100 فیملیوں کے مختلف افراد تھے، خدا جانے ان کی اب تعداد کتنی ہوگی، لیکن 100 فیملیوں کے ساتھ وہ لوگ تعلق رکھتے تھے، کوئی کسی صحابی کے گھر میں، کوئی کسی صحابی کے گھر میں غلام اور لونڈی کی حیثیت سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ حضور نے اس قبیلے کی ایک عورت سے نکاح فرما لیا ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اب یہ قبیلے والے جو ہیں یہ حضور کے سسرال بن گئے ہیں، حضور کے سسرال بن گئے، اب ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ان لوگوں کو قید کر کر رکھیں۔ صحابہ اکرام نے 100 کی 100 فیملیوں کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ حضور کی عزت و احترام، یہ صحابہ کا تعلق تھا حضور سے، اور یہ دین ہوتا ہے۔ انہوں نے 100 کی 100 فیملیوں کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے آزاد کر دیا تو پیچھے جو قبیلے والے موجود تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے ہمارے سردار کی بیٹی سے نکاح فرما لیا، برضا و رغبت۔
ان کے اس فعل مبارک سے ان کے جتنے بھی ماننے والے فالوورز ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، انہوں نے ہمارے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے جب یہ حضور کا حسن خلق دیکھا، بھئی کوئی دشمن کی بیٹیوں سے نکاح تو نہیں کرتا، کیا خیال ہے؟ جو بندہ میدان جنگ میں تلوار لے کر کھڑا ہو، کلاشنکوف لے کر کھڑا ہو، آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو، اس کی بیٹی سے کون نکاح کرتا؟ کیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ جب حضور کا یہ اعلیٰ اخلاق دیکھا، پھر صحابہ کا وہ رویہ دیکھا، وہ سارے کا سارا قبیلہ جہاں پر تھا، ون ٹو آل، سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ حضور کے نکاح کی حکمت ہے۔ ایک میں اور عرض کر کے پھر ادھر آتا ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح فرمایا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سیدہ ام حبیبہ کون تھی؟ آپ بیٹی تھیں جناب ابو سفیان کی۔ کن کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور یہ بھی پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، جو پہلی اولین ہجرت ہوئی۔ کس طرف؟ حبشہ کی طرف، جو پہلے مہاجرین مکہ سے گئے تھے، اس قافلے میں انہوں نے ہجرت کی۔ حبشہ میں جا کے پہنچی، وہاں پر ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ خاوند کے انتقال کے بعد نجاشی جو وہاں کا حبشہ کا حکمران تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت ام حبیبہ کا حبشہ میں حضور کے ساتھ نکاح جو ہے وہ پڑھ دیا۔ سیرمنی کی، اس نے پورے جو ہے وہ تحائف لوگوں کو دیے۔ نجاشی نے حضور کی طرف سے جو تھا وہ ایجاب قبول جو تھا وہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تشریف لائی ہیں ہجری 7 کے اندر۔ کس ہجری میں؟ ہجری 7 میں۔ یہ حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں جو ہیں، یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی وہاں کا، اور ان کے ساتھ جب حضور نے نکاح کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بدر کے اندر، یاد رکھیں، غزوہ بدر کے اندر جتنی اکنامیکل سپورٹ تھی کفار مکہ کو، وہ ساری کی ساری حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کی طرف سے تھی۔ وہ قافلہ جو لے کر وہ گیا تھا، اور وہاں سے جتنا منافع پرافٹ ملا وہ سارا جنگ کے وسائل کے طور پر یوز کیا گیا۔ پھر جب جنگ احد ہوئی، غزوہ احد میں اس سارے کے سارے 3000 کے مکی لشکر کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اسلام کی ابھرتی ہوئی تحریک کو روکنے میں سب سے بڑا رول مکہ میں جو پلے کر رہا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ہر جنگ کے اندر شامل، ہر لشکر کی قیادت، چونکہ مکہ کا رئیس آدمی تھا۔ غزوہ بدر میں بھی مالی وسائل اسی کی طرف سے دیے گئے۔ غزوہ احد میں خود قیادت کر کے میدان جنگ کے اندر آ گیا۔ باقی بھی ہر جگہ پر وہ لڑا مسلمانوں کے خلاف، مگر جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا، اس کے بعد ابو سفیان کسی میدان میں آ کر حضور سے لڑا نہیں۔ اب بات سمجھیں، کفر اور شرک اپنی جگہ پر تھا، لیکن اتنا تو خیال تھا کہ اب میری بیٹی نے وہاں پر حضور نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضور کا سسرال ہونے کے ناطے پھر وہ اس طرح سامنے ہو کر ابو سفیان نہیں آئے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے۔ اور یہ ام حبیبہ یاد رکھ لیجئے گا، وہ ہیں جو کہ جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ ہیں، بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا بنتے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ وہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے ادب و احترام کا مرکز حضور اور حضور کی نسبت والے لوگ ہیں۔ ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ اسی طرح ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بھی حضور کے ساتھ نسبت ہے، برادر نسبت ہی ہیں، برادر ان لا ہیں وہ حضور کے۔ ہم نہ مولا علی کا دامن چھوڑ سکتے، نہ حضرت امیر معاویہ کا دامن چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ادب و احترام کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے، ہماری جان و مال اس کے لیے حاضر ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ حضور کی 11 ازواج تھیں ٹوٹل، کتنی؟ بولیے کتنی؟ 11۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب وصال کر لی، اس کے بعد حضور نے اور کئی نکاح جو ہیں وہ فرمائے. میں این گانگ ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 ازواج رہی ہیں. اب میں سب کی تفصیل عرض کروں تو گھنٹہ ایک اور چاہیے، لیکن حضور نے جتنے بھی نکاح فرمائے یاد رکھ لیجئے گا، ان میں واحد ایک خاتون جو کہ غیر شادی شدہ تھیں اپنے نکاح سے پہلے، جو کنواری خاتون جس سے حضور نے نکاح فرمایا، وہ صرف اور صرف سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کے علاوہ اور کوئی کنواری خاتون حضور کے نکاح میں نہیں ہے. یہ واحد خاتون تھی جو کہ غیر شادی شدہ تھی حضور سے شادی سے پہلے. جتنوں کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا وہ بیوہ ہو چکی تھی، بعد میں حضور نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر، جو میں نے آپ کو 2-4 عرض کی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کے متعلق ایک قول جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جس کے اوپر بعض اوقات کویسچن آ جاتا ہے، اور دوسرا قول جو ہے وہ تاریخ میں اتنا پاپولر نہیں ہوا، مگر وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جو محدثین ہیں اور مورخین ہیں، محدثین اور مورخین، اب ہمیں اتنا تو پتہ ہے، اب یہ ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ INT اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے اور ہارٹ اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہم بات کو سمجھیں، مگر فیلڈ اپنا اپنا ہوتا ہے نا. ہمیں سے شاید ہم لوگوں کو محدث اور مورخ کے ہی فرق کا نہ پتہ ہو، لیکن فیلڈ اپنا اپنا ہے، وہ جدا فیلڈ ہے. حدیث والا اور تاریخ والا جدا فیلڈ ہے. بہرحال محدثین اور مورخین میں اس معاملے پر تھوڑا اختلاف ہے. محدثین نے جو روایات درج کی ہیں ان کے مطابق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی. کتنے سال تھی بولیے؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. نکاح مکہ معظمہ میں ہوا، اور جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سال یا بعض روایتوں کے مطابق دوسرے سال میں جا کے رخصتی ہوئی. اس وقت آپ کی عمر کم و بیش 9 سال کے لگ بھگ تھی. محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر اسی روایت کو ہی ثابت اور برقرار رکھا جائے تو آمنا و صدقنا، ہمیں معاذ اللہ پھر بھی کوئی اعتراض کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ نکاح کرنے والے حضور ہیں، نکاح کرنے والے حضور ہیں، اور نکاح میں دینے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اب بات سمجھیں، نکاح کروانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کرنے والے حضور ہیں. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کل. یہ اب 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ مس فسٹور ہو تو اس کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے سگے والد نہیں ہیں. اب بات کو پا رہے ہیں، ان کو اتنا تو سمجھنا ہوگا کہ کیا حضرت ام رومان جو تھیں حضرت عائشہ صدیقہ کی سگی والدہ نہیں ہیں. جب وہ نکاح کرنے والے نکاح کر کے دے رہے ہیں، اور کرنے والا جو ہے وہ کائنات کا تاجدار ہے، جو ساری دنیا میں عدل و انصاف کو فراہم کرنے والا ہے، اور جن کے اعمال مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی مہر ہے. حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ کوئی کام کیا ہونا ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتین. حضور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا ایک دفعہ، اے عائشہ میں نے آپ کو شادی سے پہلے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا. یہ حضور کا خواب ہے اور حضور خود بیان فرما رہے ہیں. فرماتے حضور میں نے آپ کو 2 دفعہ خواب میں دیکھا. ارا انک فی سرقۃ من حریر، فرمایا میرے پاس ریشم کے ٹکڑے میں آپ کو ریشم کے کپڑوں میں چھپا کر لایا گیا خواب میں، اور مجھے یہ کہا گیا وَيُقَالُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ، اور مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ آپ کی بیوی ہیں. فَاكْشَفْ عَنْهَا، فرمایا جب وہ میرے سامنے لایا گیا ریشم کے لباس میں چھپا کر، فَاكْشَفْ عَنْهَا، پس میں نے اس کو پیچھے کیا اس پردے کو، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، جب میں نے پردے کو پیچھے کیا تو میں نے اس میں تمہیں دیکھا.
فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ، فرمایا پس میں یہ کہتا تھا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً ایسا ہو کر رہے گا، یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوا؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ کس طرح حاضر ہوئے؟ بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، فرمایا سبز کپڑے کا ریشمی جو تھا لباس، سبز کپڑے کا ریشمی کور غلاف، وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس ریشمی سبز غلاف کے اندر کیا تھا؟ فرمایا بصورتها، میری تصویر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ خواب کا واقعہ تھا، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ لے کر حاضر ہوئے اور کیا کیا؟ فقال، پس حضرت جبریل نے کہا ان هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بیوی ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ترغیب دی گئی، خواب میں بھی دکھایا گیا، پھر ظاہری صورت میں بھی حضرت جبریل امین آپ کا پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو محدثین میں اور مورخین میں اختلاف ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کے حوالے سے۔ اچھا، مورخین یہ کہتے ہیں، اور یہ روایت جب بھی آپ کسی بھی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کی بات کو آپ پڑھیں تو یہ روایت آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی، ہر مقام پر مل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارات کی روشنی میں جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے، تو اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کسی اور گھر میں چلائی ہوئی تھی۔ اب بات کو فالو کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے بات حضرت عائشہ صدیقہ کی چلائی ہوئی تھی۔ یہ چلائی ہوئی سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر بچہ 6 سال کا ہو تو اس کی شادی کی بات اتنی جلدی کوئی چلاتا نہیں کہ چلا دیتا ہے، بولیے نہیں چلاتا۔ ہمارے محدثین کی روایت اپنی جگہ، میں بہرحال یہ عرض کرنے لگا۔ آپ نے بات چلائی ہوئی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رواداری اور اخلاق کے باعث مناسب سمجھا کہ جس گھر میں بات چلائی ہوئی ہے پہلے ان سے میں پتہ کر لوں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ ان کی طرف چلے گئے خود اور جا کر کہا کہ اگر آپ کو میری بیٹی عائشہ کا رشتہ اگر ایکسیپٹ ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ عائشہ کو اپنے گھر جو ہے وہ لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے مکہ کے اندر، سارا مکہ اور دور دراز والے لوگ جانتے تھے حضور نے اعلان نبوت فرما رکھا ہے۔ وہ جو گھرانہ تھا وہ سٹل ابھی مشرک تھا، حضور کو مانتا نہ تھا نبی، جس میں حضرت عائشہ کے رشتے کی بات حضرت ابوبکر صدیق نے چلا رکھی تھی، اس لیے چلا رکھی تھی کہ ابھی تک مومن اور مشرک کے درمیان نکاح نہ کرنے کا حکم نہ آیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے تو کہا کہ اگر آپ نے نکاح کرنے تو ابھی کرنے، اور تو لے آئیں انہیں اپنے گھر میں حضرت عائشہ کو۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ آگے سے بولے، انہوں نے کہا اے ابوبکر تمہاری بیٹی کو ہم لے تو آئیں، یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے، ہم لے تو آئیں لیکن اگر وہ ہمارے گھر میں آ جائے گی تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھیر دے گی، اس لیے جہاں تمہارا جی چاہتا ہے تم نکاح کر لو۔ اب یہ مشمل تھا اس جگہ پر مورخین نے قائم کیا ہے کہ آیا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ جا کر کسی بندے کے دین کو بدل دے؟ بولیے رکھتا ہے اہلیت؟ نہیں رکھتا۔
یہ جملہ گزٹڈ کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا. انہوں نے کہا کہ ابو بکر اگر تمہاری بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر نہ دے, جسے کہ آپ لوگ تو مسلمان ہو چکے ہو, آپ نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیٹی آ کر ہمیں ہمارے دین سے پھیر نہ دے, اس لیے تم نے جہاں اس کا نکاح کرنا آپ وہاں پر اس کا نکاح کر دو. مورخین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال ہی تھی تو 6 سال کے بچے سے تو یہ خطرہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ آ کر کسی کو دلائل دے, بات سمجھا کے اس کو بدل بھی ڈالے. ایسا خطرہ 6 سال کے بچے سے تو موجود نہیں ہوتا. اس لیے ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ کی جو عمر مبارک ہے وہ 6 سال سے باہر تو اتنی زیادہ تھی کہ آپ عاقل بھی تھیں, بالغ بھی تھیں, اور اتنا فن رکھتی تھی گفتگو کرنے میں کہ لوگوں کو بدل بھی سکتی تھی. آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب اگلی روایت سنیں. اس روایت کو یہ امام طبری نے بھی اور دیگر مورخین نے بھی, اور جتنے بھی اسماء اور رجال کے لوگ ہیں اس فن کے, ان سب کا اس روایت کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی بیٹی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کا نام تھا حضرت اسماء. کیا نام؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسماء بنت ابی بکر. یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عمر میں بڑی تھی, اور سارے مورخین بہرحال اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا. کتنا فرق تھا؟ 10 سال کا فرق تھا. اچھا, اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا اس پر بھی مورخین متفق ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے جا کے 73 ہجری کے اندر. کب انتقال ہوا ہے؟ 73 ہجری کے اندر. اگر 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہو 100 سال کی عمر میں, 73 ہجری میں انتقال ہوا, اور اس پر بھی مورخین متفق ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال تھی. حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, 100 سال کی آپ نے عمر پائی ہے, 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے. اس لحاظ سے جب حضور نے ہجرت فرمائی ہے نا, تو اس وقت حضرت اسماء کی عمر بنتی ہے 27 ایئرز. کتنے سال؟ 27 ایئرز. 27 ایئرز حضرت اسماء کی عمر بنتی ہے. اور مورخین, میں نے کیا محدثین کو چھوڑے, مورخین جو ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی ہیں. حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی ہیں, اور حضرت اسماء کو اللہ کریم نے 100 سال کی عمر عطا کی. ہجری 73 میں ان کا وصال ہوا. اس لحاظ سے ہجرت کے موقع پر ان کی عمر اگر 27 سال بنے تو ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال بنتی ہے. 17 ایئرز. کتنے سال؟ 17 ایئرز. اور ہجرت کے 2 سال بعد جا کے جب ان کی رخصتی ہوگی, نکاح تو ہو گیا مکہ مکرمہ میں, تو جب رخصتی ہوگی مدینہ منورہ میں, اس وقت آپ کی عمر 18 یا 19 سال بنتی ہے. 18 یا 19 سال عمر بنتی ہے. مورخین کا یہ خیال ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ اگر محدثین کی روایت پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بھی قسم کا ہمارے ذہنوں میں یا دلوں میں تو کوئی ڈسٹربنس موجود نہیں ہے کہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اگر کسی کو مورخین کی روایت جو ہے, چونکہ مورخین اس کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کم و بیش عمر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت 17 سال بنتی ہے اور رخصتی کے وقت تقریباً 19 سال بنتی ہے. یہ روایت بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نکاح فرمائے دیگر ازواج کے ساتھ اور ان کی حکمتیں تھیں, آخری حکمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے کس حکمت کی بنا پر نکاح فرمایا. ایک حکمت اس میں بھی یہ ہے کہ جس طرح حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کیا تاکہ حضرت عمر فاروق کی دل جوئی ہو جائے, اسی طرح جو قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خاطر دی تھیں, حتیٰ کہ حضور نے ایک موقع پر یہ ارشاد بھی فرمایا لوگو تم میں سے جس شخص نے ہمارے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے. کسی شخص کا بدلہ ہمارے کندھوں کے اوپر برقرار نہیں. کسی نے جو بھی دنیا میں نیکی کی, معاشرتی زندگی میں, معاشی زندگی میں, سماجی زندگی میں
جو بھی نیکی کی ہم نے ہر ایک کا بدلہ اتار دیا، مگر ابو بکر کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ محمد مصطفیٰ بھی اس کا دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ہم قیامت والے دن ادا کریں۔ فرمایا ابو بکر کی نیکیاں ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ہیں۔ اگر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل کا مطلب ہوتا ہے کلوز دوست، کلوز دوست جو ہوتا ہے سب سے زیادہ، فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا بالفرض تو یاد رکھ لینا میں ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر مطلع ہو جاؤ کہ تمہارے صاحب نے یعنی حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر دنیا میں کوئی رشتہ ایسا قائم کرتا خلت کا اور خلیل بنانے کا تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا بنا لیتا۔ اور میں اس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ میں بدلہ نہیں دے سکا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کرم یہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ان خدمات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تاجدار کائنات نے ان کے ساتھ اس رشتے کو جوڑ لیا، اس رشتے کو جوڑ لیا، اور صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی والی بات کوئی نہ تھی۔ بھائی اس سے بڑھ کر خوشی والی بات کیا ہوگی کسی کے لیے؟ آپ سوچے تو صحیح نا، لوگ آج شادیاں کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو داماد ہے وہ کیسا ہوگا، کوئی بڑی چھلانگ لگائے گا، بڑی چھلانگ لگائے گا، کسی کا کروڑ پتی، کسی کا لاکھ پتی، کسی کا ارب پتی، پھر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی کچھ کوئی کچھ، کوئی کہے گا میرے گھر میں بارات آئی ہے تو ڈی سی آیا ہے، کوئی کہے گا ڈی پی او آیا ہے، کوئی کہے گا گورنر آیا ہے، کوئی کہے گا وزیر اعظم آیا ہے، کوئی کہے نہیں صدر صاحب میرے گھر میں آئے ہیں دولہا بن کے۔ میں قربان نہ جاؤں سیدنا صدیق اکبر کے نصیب پر کہ جس کے گھر دولہا بن کے آنے والا ساری کائنات کا تاجدار ہے۔ اس صحابہ کو اور کیا چاہیے تھا کہ جو حضور کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہو رہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، مگر میرے سسرال کے رشتے کا تعلق اور میری اولاد کا تعلق قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا میرا نسب اور میرا سبب قیامت والے دن بھی منقطع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اس رشتے کے اندر پرویا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ان پر، اور اس کی حکمت جو ہے میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نکاح جس طرح حکمتوں کے تحت فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی سب سے بڑی حضور کی حکمت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ کریم نے ایسا ذہن، ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ حضور کی ساری ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کمپیئر جب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھنا، حضور کے فرمان کو یاد رکھنا، اس کو آگے پہنچانا، اس معاملہ کے اندر تبلیغ دین کے معاملہ کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے اونچا نظر آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں یاد رکھ لیں، ہر ایک اپنے اپنے کمال پر ہے، اپنی اپنی عظمت اور فضیلت پر ہے، مگر ذاتی گیٹس اور خوبیاں ہر کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے زیادہ جس نے احادیث روایت کی، سب سے زیادہ جس نے احادیث روایت کی اور حضور کے معمولات امت تک پہنچائے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی وہ حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا حضور کی یہ وہ زوجہ ہیں، یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی تو حضور نے نکاح فرمایا، اور پہلی شادی سے 4 بچے ساتھ لے کر آئی تھی حضور کے گھر، جن کی حضور نے کفالت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ نے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد 378 ہے۔ کتنی بولیے؟ 378، 378 احادیث جو ہیں حضرت ام سلمہ کی روایت سے امت مسلمہ تک پہنچی ہیں۔ اور ساری جو ازواج مطہرات جن کی میں کیلکولیشن کر سکوں ان کی احادیث کی روایات کی، حضرت عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر جتنی حضور کی ازواج مطہرات ہیں انہوں نے جو احادیث روایت کی اور علم دین لوگوں تک پہنچا ہے، ان احادیث کی تعداد جو ہے 612 احادیث ہیں ٹوٹل۔ کتنی احادیث ہیں؟ 612 حدیث ہیں جو حضور کی مختلف ازواج سے روایت ہو کر آج کتابوں کے اندر موجود ہیں، مگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہا جتنی احادیث روایات موجود ہیں ان کی تعداد 2210 ہے، 2210 ہے۔
یہ وہ علم دین کا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو صرف حضرت عائشہ کے نصیب میں تھا، کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کا علمی کمال جو ہے اس لیول کا تھا کہ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الامه فيهن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علم عائشہ اکثر من علمہن. حضور نے فرمایا کہ اگر میری ساری امت کی عورتوں کے علم کو جمع کر لیا جائے اور بشمول میری بقیہ ساری ازواج کے، فرمایا سب کے علم کو اگر جمع کر لیا جائے، کان علم عائشہ اکثر من علمہن، تو عائشہ صدیقہ کا علم ساری امت کی عورتوں سے بڑھ کر ہوگا. یہ وہ خاص حکمت ہو سکتی ہے جس کی بنا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی وساطت کے ساتھ حضور کے 2210 فرمان امت مسلمہ کو نصیب ہو سکے، حالانکہ بقیہ ساری ازواج کی روایت 612 بنتی ہے. اب بات سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ حضور کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. بولیے مومنوں کی، بولیے نا مومنوں کی. قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں. ان کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اور صرف اس بات کو یاد رکھیے گا، ہماری جسمانی مائیں جو ہیں، کون سی مائیں؟ جسمانی، ان کا یہ درجہ ہے. اللہ کریم کے حبیب نے بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تمہاری جنت جو ہے وہ تمہاری جسمانی ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے. اور جسمانی ماں یاد رکھو صرف مومن ہونے کی شرط ہے اگر اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. جسمانی ماں جو ہے وہ بے نماز بھی ہو پھر بھی اولاد کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ بھی ہو، بڑی بڑی لمبی تہجدیں نہ بھی پڑھے، وہ جس طرح کے عالم میں بھی ہو ظاہری طور پر، اولاد کے لیے جنت ماں کے پاؤں کے اندر ہے. لیکن یاد رکھ لو جس طرح جسم اور روح کا آپس کے اندر کوئی جوڑ اور موازنہ نہیں ہے. جسم ہمیشہ بدی چاہتا ہے، روح ہمیشہ نیکی چاہتی ہے. جسم ہمیشہ حقارت میں رہتا ہے، روح ہمیشہ بلندی پہ رہتی ہے. جس طرح جسم اور روح کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح جسمانی ماں کا اور روحانی ماں کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر میری اور تیری جسمانی ماں کو، جس کے جسم سے ہم پیدا ہوئے، اگر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے، اگر اس کو کوئی لفظ غلط بول دے، اگر اس کی شان میں کوئی توہین اور گستاخی کر دے، تو لوگ تلواریں آج بھی نکال لیتے ہیں، گنے آج بھی نکال لیتے ہیں، کلاشنکوفیں آج بھی نکال آتی ہیں کہ خبردار میری ماں کو بات کون کرے گا، میری ماں کو یہ لفظ کون بولے گا، میری ماں کی عزت کے اوپر حملہ کون کرے گا. اگر اپنی جسمانی ماں کا اتنا ادب کرتے ہو، اتنا احترام کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، اتنی رسپیکٹ دیتے ہو، تو یاد رکھ لینا جس طرح جسم اور روح کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، جسمانی رشتوں کے اندر، روحانی رشتوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر آج حضور کی ازواج کی طرف کسی کی کوئی غلط زبان اٹھے تو امت کا حق ہے کہ امت غیرت میں آ کر اس شخص کی زبان کو بند کر دے، علم کے زور کے ساتھ، دلائل کے زور کے ساتھ ان کو اس بات کو سمجھائے کہ یہ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں ان کو اللہ نے ہماری مائیں بنایا ہے، اللہ نے ہماری مائیں بنایا ہے. میں نے اگلے دن بھی تراویح کے بعد عرض کیا تھا، لوگ اپنے اپنے جو نسبی رشتے ہیں ان کے نام پر تو خرچ کرنے کا رجحان ہو گیا ہے، مگر ہم لوگ اہل بیت رسول کو بھول گئے اور صحابہ رسول کو ہم بھول گئے. روحانی رشتوں کے نام پر جو ہے وہ خرچ کرنے کا طریقہ سیکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ سارے مومنوں کی، بولیے سارے مومنوں کی مائیں ہیں. اور جسے ایک ماں جس کے جسم سے ہم پیدا ہوئے اس کا تقدس ہے، اس سے کروڑ گنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج کا ہمارے اوپر حق ہے جو کہ ہماری روحانی مائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیاز عطا فرمائے، دلائل قرآن مجید کے میرے سامنے ہیں. ایک جملے میں بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں. نکاح کے معاملے میں یاد رکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ پاک نے امتیاز عطا فرمائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ گواہوں کی پابندی امت کے لیے لازم ہے، حضور کے لیے لازم نہ تھی. حضور کے لیے گواہوں کی پابندی بھی نکاح میں لازم
نہ تھے. حضور کے لیے ایجاب و قبول کرنا بھی لازم نہ تھا. عقد نکاح جس کو کہتے ہیں حضور نے کیے ہیں تاکہ امت کو طریقہ مل جائے. یاد رکھ لینا حضور کے لیے عقد کرنا بھی لازم نہ تھا. گواہوں کا ہونا بھی لازم نہ تھا. بھائی کس کے لیے گواہ چاہتے ہو؟ اس کے لیے جس کے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے. اس کے لیے کون گواہ مانگے گا؟ حضور کے لیے یہ بھی لازم نہ تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت جو اللہ کریم نے عطا فرمایا اس بات کو یاد رکھ لینا. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. یہ صرف حضور کو اجازت دیا. فرمایا جب حضور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر جائیں, کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار یا دنیا دار ہو, کروڑوں اربوں کا مالک ہو, اس کی بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کا خامد دنیا سے چلا جائے, 4 مہینے اور 10 دن کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. 4.5 مہینے کے بعد جس سے چاہے وہ نکاح کرے. مگر فرمایا خبردار ہو جاؤ, حضور جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جائیں گے, وما کان لکم, تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے امت مسلمہ, ان تؤذوا رسول اللہ, کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی بیویوں سے نکاح کر کے حضور کو اذیت نہیں دے سکتے. صرف حضور کی بیویوں کا یہ اعزاز تھا کہ حضور کے وصال کے بعد ان سے نکاح کرنا جائز نہ تھا, اور اس کے لیے قرآن کی وحی اللہ پاک نے نازل کی, اپنا کلام نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں اللہ کریم نے بے شمار امتیازات عطا فرمائے. اور ایک مقام پر اسی سورہ الاحزاب میں فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین, فرمایا حبیب یہ جو ہم نے آپ کو نکاح کی امتیازات عطا فرمایا خالصۃ لک, یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں, آپ کے ساتھ خاص ہے. من دون المؤمنین, دوسرے مومنوں کو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اصلاح کے نکاح کے معاملات میں اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کوئی کنفیوژن تھا تو الحمدللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دور ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا کرے, اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ.